ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا کو ہمارے لیے بتا دیا. ہر سال، کوئی ایک سال نہیں، ہر سال پھر دمبے آئیں گے، آپ خریدیں گے، آپ ذبح کریں گے اور وہ سنت ابراہیمی کی یاد دلائیں گے کہ وہ کیسا باپ تھا جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دیا. آفرین ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ قربانی کی روح اللہ بتایا تقویٰ ہے. یہ 10,000 15,000 8,000 کا دمبا نہیں ہے، تقویٰ ہے. اب وہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا وہی پہنچے گا، وہی ہم تک پہنچے گا، اس کا گوشت کھر نہیں پہنچے گا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے بتایا ابراہیم کو کہ اس جو عزیز ترین شے ہماری راہ میں قربان کر دو. عزیز ترین شے جس کو تم عزیز رکھتے، جو تمہارے پاس سب میں زیادہ عزیز ہے، وہ ہماری راہ میں قربان کر دو. کر کے بتا دیا خلیل نے. اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ہو گیا کہ صرف دمبئی اللہ کی عزت کی قسم، وہ اگر صحیح ذبح ہو گیا تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ پھر ہم کامیاب ہو گئے. ہر ایک کا ایک اسماعیل ہے، آپ اندازہ لگاؤ. آپ کا بھی ایک اسماعیل ہے، میرے پاس بھی اسماعیل ہے، ہر ایک کا ایک اسماعیل ہے. اب اس عید میں جب دمبے پہ چھری پھراؤ گے تو اس اسماعیل پہ پھرانا پڑے گا جو تمہارے میرے اندر عزیز ہے، ہمارے اندر جس کو ہم عزیز رکھتے، وہ اس پہ پھرانا پڑے گا. اذان فجر کی ہوئی اور نیند آئی، پھرانا پڑے گا، پھرانا پڑے گا، کیونکہ یہ عید ہے. اور عید وہ جب ہوگی جب اللہ راضی ہوگا. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی عید کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ عید ہے. اللہ ناراض ہو جائے جس دن گناہ ہو جائے وہ وعید ہے. یعنی عید نہیں بلکہ وہ ایک یعنی کیا ہے، سزا کا دن ہے بجائے انعام. کس وجہ سے آپ اندازہ لگاؤ. اس دمبے کے بارے میں اللہ بتا رہا کہ بھئی جس کو کاٹنا ہے اور پھر اس کا کان بھی درست رہنا. ارے اللہ کاٹنا ہی ہے نہیں، اس کا سنگ ٹوٹا نہیں رہنا، اس کا کان نہیں یعنی کٹا نہیں رہنا، اس کی ٹانگ لگڑی نہیں رہنا. کس کے لیے؟ یہ اللہ کی راہ میں جا رہا، اللہ کی راہ. اللہ قبول نہیں کرے گا، پھر اللہ ہماری کٹی پھٹی عبادت قبول کرے گا. اللہ ہم کو قبول کرنا ہے. اب اللہ کی عزت کی قسم، اب جانور بھی بولتا ہوں گا کہ بھئی تھوڑے عیب دیکھ رہا میرے، 1000 عیب تو اس میں ہے، اور پھر میرے کو قربانی دے کے ہوگا کہ بھئی اس میں عیب نہیں ہونا. عیبدار انسان بے عیب جانور کو اگر قربان کرے گا تو کیا قبول ہوں گا؟ امام جعفر صادق ابن رسول اللہ، آپ اندازہ لگاؤ آل رسول ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بکرے کو دمبے کو قربان کرنے سے پہلے توبہ کر لو اور بولو اللہ کہ اللہ سے کہ اللہ یہ تو تیری راہ میں قربان ہو رہا، کیونکہ یہ تو عیبدار بھی نہیں ہے، میں 1000 عیب مجھ میں ہے اور میں اس بے عیب جانور کو ذبح کر رہا ہوں. اور تو کیا کر، مجھ جیسے عیبدار کو جیسے ہی میں اس میں چھرا رکھا، میرے عیبوں کو معاف کر دے اور میرے جتنے گناہ ہیں وہ ختم کر دے. اور پھر کیا کر، آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دے. میں چھری اس پہ نہیں پھیر رہا ہوں، ہر وہ میری عزیز ترین شے جو تجھ کو ناراض کر دیتی اس پہ چھری پھیر رہا ہوں. کمال ہے. اب یہاں تو گوشت ہونا کب بھیج رہی؟ 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے. کتنے کلو؟ تم اندازہ لو کہاں گیا؟ وہ جذبہ ہی نہیں رہا. بھئی قربانی کا مقصد اصل تھا یہ. اب آگے جا کے تو یہ ہو جائے گا چلو میں مدرسے کو پیسے دے دو، بات ختم. آج بھی ہو رہا، آج بھی آ رہا، اور یہ یہاں وہاں سے آواز اٹھ رہی کہ بھئی اب یہ کیوں. تو آپ اندازہ لگائے کہ اب کیا ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 80-90 سال تھی. 90 سال کے قریب اپنے بیٹے کو ذبح. اب ہمارے اگر بزرگ 70 سال کے بھی ہے، میں 60 سال کا ہوں تو 80 سال کے بھی ہے، کیا ذبح نہیں کر سکتے؟
نہیں خرید سکتے، نہیں آرام ہونا، آرام، تو پھر آرام لے لو۔ اتنا بہترین وقت، اتنا بہترین موقع کہ دمبے پہ پھری چھری، نیت کر لیے کہ اللہ آج سے میری ہر خواہش جو تجھ کو ناراض کرتی اور جو مجھ کو نعوذ باللہ تجھ سے زیادہ عزیز ہے، پھرا دیا چھری۔ میں بتایا ہر ایک کا اسماعیل ہے، ابراہیم نے اسماعیل پہ چھڑایا پھرایا تھا چھری، اب میں میرے اس اسماعیل پہ پھرا دینا جو میں عزیز رکھ رہا ہوں، کامیاب۔ اب اندازہ لو، اس لیے ہی بتایا گیا کہ کیا ہے ین اللہ و تقوی منکم، اور وہ تم ہم تک پہنچے گا کیا؟ یہ تقوی جذبہ ہی پہنچے گا۔ خود تو ہمارا تم کو کیا لینا، گوشت تو تم کھا لو، غریبوں کو دے دو، دوست احباب کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو، کھا تم لو، لیکن ہم تک تقوی پہنچ جائے کیونکہ تم میرے اس عزیز یعنی میرے حبیب کی امت ہو۔ میں چاہتا نہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ تم کو عذاب میں ڈالوں، میں چاہتا نہیں کہ تم کو دوزخ میں ڈالوں، طرح طرح کے موقع دے رہا ہوں کہ بھئی رمضان دیا، موقع دیا، اب یہ آیا اس میں موقع دیا، جاگنے کی راتیں دی اس میں موقع دیا کہ تم کیا ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اور پھر میرا حبیب راضی ہو جائے۔ جب روزے محشر ہو اور تم جنت میں جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے کی وجہ محمد رسول اللہ، ہم کو موقع دینے کی وجہ محمد رسول اللہ، اگر اللہ اگر ہم سے راضی ہونے کی وجہ محمد رسول اللہ، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، کچھ نہیں، ہم میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم تو وہ اندازہ لگا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جانور بھی ہنستا ہوں گا میرے کو دیکھ کے کہ بھئی کیا دیکھ رہا، کان نہ کان، اور تیرے پاس تو وہ عیب ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اپنے آپ کو ٹٹولیں گے انشاءاللہ، آپ اندازہ لگاؤ یہ کہاں ملے گا یہ درس؟ یعنی آپ دیکھیں کہ در اہل بیت رسول اللہ سے ملے گا، در اولیاء سے ملے گا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور پھر کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ موقع ہے، آپ اندازہ لگاؤ،